بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شاہزیب علی کیلیفورنیا کے پلیٹ فارم سے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بولو بی ٹی کے نام سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے. تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں بھوانی بلڈرز کے ڈائریکٹر مصطفیٰ بھوانی صاحب، جن سے آج ہم ان کا جو بیریا کا لائف سٹائل ہے اس پہ ڈسکس کریں گے، اور بیریا میں جو ان کا جو کارکردگی ہے ہم اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے. تو چلیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم. آپ کیسے؟ الحمدللہ. اچھا مصطفیٰ بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے بیریا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں؟ سر میں بیریا ٹاؤن میں رہتا نہیں ہوں، لیکن میں شہر میں رہتا ہوں. تو میں بیریا ٹاؤن میں اپنی دن والی زندگی گزارتا ہوں، جو کہ 12 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہوتی ہے، کیونکہ ہم بیریا کا کام کر رہے ہیں اور پہلے دن سے کر رہے ہیں الحمدللہ. آج 7 سال ہو گئے ہیں آج بیریا ٹاؤن کے ساتھ ساتھ. تو یہ ہے. اچھا، آپ نے اس ٹائم بیریا میں جو آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک نیٹ ورک ہے، آپ نے اس ٹائم بیریا میں کیا کیا اپنی جو کنسٹرکشن ہے، کہاں تک کون کون سے جو پروجیکٹس ہیں بنائے ہیں، ذرا وہ تھوڑا سا اپنا بتائیں. سر الحمدللہ آج ہم بیریا ٹاؤن کے اندر 9 بلڈنگیں بن رہی ہیں ہماری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بیریا کی سب سے پہلی بلڈنگ بھی میری ہے، اے بی ٹاور کے نام سے. ماشاءاللہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے میں اس کی کمپلیشن بھی ہے. اور میں بیسکلی بیریا کے اندر انوویشنز لاتا ہوں. سر الحمدللہ اب جو ہم بیریا ٹاؤن کے اندر جو نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں، اور وہ بالکل ایک نئی انوویشن ہے، پورے پاکستان میں کسی نے بھی نہیں بنائی. ایک واک ان اسٹریٹ ہے جو کہ پینٹا کے نام سے ہم نے لانچ کری ہے. اور یہ اسٹریٹ کے اندر بالکل ایک نظامی اسٹریٹ جیسا باکو کے اندر نظامی اسٹریٹ ہے، اس جیسا وائب دیا ہے ہم نے. اور پیرس کے اندر شنزلیزا اسٹریٹس کے ساتھ ہی ایک مال ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑی چیزیں وہاں سے لے کے ڈالی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک نئی انوویشن لا رہے ہیں ہم بیریا ٹاؤن کے اندر. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، دیکھیں، وزٹ کریں اور اس کو سمجھیں بھی. اچھا، اس ٹائم موجودہ صورتحال جو بیریا کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ کے جو ریٹس اتنے ڈاؤن آئے ہیں، لوگ اتنی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ جو مارکیٹ تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے، جو اس ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سن کے تھوڑا رک جاتے ہیں، یا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی بھی آلریڈی وہ تھوڑے پریشان ہیں کہ یار ریٹ ڈاؤن ہو گیا، آپ کا ان کے بارے میں کیا میسج ہوگا؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، بیریا ٹاؤن سے پہلی بات ہے گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بیریا ٹاؤن کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، جو ایمنٹیز ہیں، جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، یہ پورے پاکستان میں نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جب بارش آتی ہے زیادہ تو ہمارے یہاں روڈ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ بیریا کے اندر اگر آپ بارش آئے گی تو یو آر انجوائنگ دا رین. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یو آر انجوائنگ دا لیونگ. آپ پاکستان کے اندر آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ ایکسیپٹ بیریا، آپ اپنا گھر بنائیں گے، آپ کو جنریٹر چاہیے ہوگا. 50 لاکھ 40 لاکھ روپے کا آپ جنریٹر رکھیں گے، پھر اس کا ڈیزل یا فیول آپ اس کا آپ بھراتے رہیں گے. یہاں پر ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور یہاں پر دوسری بات، ایک اور بات جو کہ بہت اچھی ہے، دیکھیں سیکیورٹی کے حوالے سے بیریا اپنی سیکیورٹی خود کرتا ہے. آپ کو نئی گارڈز کی ضرورت ہے، نئی اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، آپ بالکل سیفلی اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں بالکل. اور ایک اور بات، بیریا کا انفراسٹرکچر بالکل دبئی جیسا، بالکل دبئی جیسا. آپ جیسے انٹر کرتے ہیں جناح کے اندر، آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو شیخ زاید والی وائب آتی ہے. تو بیریا ٹاؤن سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اور دیکھیں ریٹس ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ ابھی جو ہو رہے ہیں وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری میں الیکشن آ رہے ہیں، ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، پھر چیزیں بڑھ رہی ہیں، مارکیٹ ریٹ واپسی آ رہے ہیں، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اس میں. اور آپ کا جو فیوچر انویسٹر بیریا کے اندر آنا چاہ رہا ہے لیکن لوگوں کی باتیں سن کے جو رک رہے ہیں، ان کے لیے کیا آپ کا میسیج ہے؟ سر میرے لیے میں ان کو ایک ہی بات کہوں گا کہ دیکھیں، آپ اگر آج پیسے لگاتے ہیں بیریا ٹاؤن میں، آج جو ریٹس آ گئے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں پلاٹس کے اندر، کمرشل پلاٹس کے اندر، ریزیڈینشیل پلاٹس کے اندر، اگر آپ ریٹ دیکھیں نا تو آج 40% بازار نیچے آ گئی ہے. مارکیٹ جو 40% نیچے آئی ہے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے انفلیشن ہوئی ہے پچھلے سال کے اندر، ڈالر 170-80 روپے سے لے کر 260-70 روپے چلا گیا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ڈالر 70-80% بڑھ گیا ہے. اور پراپرٹی کی جو پرائسز ہیں وہ آ گئی ہیں 40-30% نیچے. تو مطلب آپ سمجھیں 70% اور یہ 40%، مطلب آج آپ 110% آپ سمجھیں نیچے پراپرٹی لے رہے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ 110% جب نیچے پراپرٹی آج خریدیں گے، ابھی الیکشن ہوں گے فیبرری میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی، چیزیں سیدھی ہوں گی، تو آپ کو خود بخود نفع ملے گا. اور دیکھیں یہی وقت ہے لینے کا.
جب تیزی ہوتی ہے لوگ اپنی چیزیں بیچتے ہیں, پراپرٹی بیچتے ہیں, اور یہ ایسی مارکیٹ کے اندر جن لوگوں کو پیسے پارک کرنے ہوتے ہیں, جن کو گینز کرنے ہوتے ہیں, وہ اسی ٹائم پہ لیتے ہیں. آپ وارن بفیٹ کا آپ ایک کوٹ ہے, آئی آلویز بائی پروڈکٹ ان ریڈ مارکیٹ اینڈ آئی آلویز سیل پروڈکٹ وین اٹس گرین. تو یہی فارمولہ ہے یہاں پر بھی. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ لیں چیزیں لیں, میرا یہی مشورہ ہے. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ آج جو بھی لے گا اگلے 6 مہینے میں وہ ایک بالکل کما کے جائے گا. اور دیکھیں جب آدمی کما لیتا ہے پیسے تو اس کی گھبراہٹ, اس کی چیزیں سب ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس ٹائم بحریہ میں کتنی فیملیز رہ رہی ہیں, اور آپ فیوچر میں آنے والے 1-1.5 سال میں کتنی مزید فیملیز کو یہاں پہ آتے دیکھ رہے ہیں بحریہ؟ سر دیکھیں ابھی تو بحریہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بحریہ اپارٹمنٹس, وہ پورے الحمدللہ ماشاءاللہ پورے ہی آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. جی جی پھر الحمدللہ, میں آپ خود بھی قائل وہیں پہ ولا رہتا دیکھ ہوں. لیں. میں خود بھی وہیں پہ رہتا ہوں, اور الحمدللہ بڑا ایک کراؤڈی ایریا ہے. اس کے علاوہ جو فیوچر میں لوگ آنا چاہ رہے ہیں, آپ کی اپنی ایک ریسرچ کے مطابق آپ کا جو ایک ایکسپیرینس ہے اس لحاظ سے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا جو فیوچر میں 2024 میں یہاں موو ہونے والے لوگ ہیں. سر دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 2024 میں بھی ہوں گے, 2025 میں بھی ہوں گے, 26 میں بھی ہوں گے. بحریہ ہی شہر بننے کو جا رہے ہیں, لوگ ہوتے رہیں گے شفٹ. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن یہاں پر بڑھے جا رہی ہے, دن بدن لوگ آ رہے ہیں, پروجیکٹس آ رہے ہیں. جب یہ کمپلیٹ ہوں گے ایونچولی جن لوگوں نے لیا ہے کچھ موو کریں گے, کچھ سبب سے مطلب کچھ آپ سمجھے حیدرآباد کی طرف سے آئیں گے, کچھ کراچی شہر سے آئیں گے. اور بیسکلی بحریہ ٹاؤن جیسے ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں نے 80% جو بحریہ ٹاؤن بنایا ہے وہ مڈل کلاس کے لیے بنایا ہے. تو مڈل کلاس کے لیے یہ بالکل ایک بہت اچھی جگہ ہے, کیونکہ یہاں پر آپ ایک اچھی بیٹر لیونگ وتھ لیس اماؤنٹ آف منی, یہ 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں. باقی آپ دیکھیں آپ شہر میں یہ سب نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں میری بات سمجھیں, آپ شہر کے اندر فلیٹ لیتے ہیں منیمم, اگر کوئی ایک اچھی جگہ بھی آپ لیتے ہیں تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کا ہے. یہاں پر اتنے ہی پیسوں میں آپ کو ایک بنگلہ ملتا ہے. اب جس آدمی کی 3 سے 4 لاکھ روپے سیلری ہو تو وہ یہی چاہے گا نا کہ میں اگر 1 لاکھ روپے کا بجٹ ہے میرا ایک گھر کا, تو میں بنسبت میں فلیٹ میں رہوں اور جہاں پر مجھے بجلی بھی نہ ملے, لائٹ جائے تو میں پریشان ہوں, بارش آئے تو میرے روڈ خراب ہو, پارکنگ مجھے باہر کرنی پڑے, وہ یہی چاہے گا نا سر میری گاڑی میرے گھر میں کھڑی ہو, بارش ہو, میں سکون سے انجوائے کروں, اچھا رہوں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن ایک سبب ہے, اور یہ سبب کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہے, یہ بات پہ ہم کوئی ڈینائل نہیں کر سکتے. اور جو آدمی بحریہ ٹاؤن جس نے وزٹ نہیں کیا, میرا مشورہ اس کو یہ آئے بحریہ ٹاؤن وزٹ کرے. اور جو آدمی وزٹ کرتا ہے, میں نے چاہے بازار اچھی ہو بری ہو, یہ تو وقت کی بات ہے, ہر چیز الحمدللہ ٹھیک ہو ہی جاتی ہے, پر جو آدمی وزٹ کرتا ہے وہ بولتا ہے بحریہ ٹاؤن اپنی مثال آپ ہے. اٹس اے سٹی ود ان دا سٹی وچ ہیز سم تھنگ ویری انوویٹیو. اور یہ پورے پاکستان میں یہ فیسلٹیز, یہ ایمنٹیز, یہ لائف سٹائل ہے ہی نہیں. بحریہ میں جو فیوچر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ ہمارا بولو بیٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بزنس کو انہینس کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم اسٹیشنری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر جو یاد آتی ہے وہ پریسنٹ 2 کی گیلری کی شاپ یاد آتی ہے, جبکہ مڈ وے اے بی یا ادر گیلریز میں بھی اور بھی بہت سی شاپس ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ان کے بزنس کو انہینس کرنا. تھوڑے دن پہلے میں کراچی سٹی میں تھا, میں نے ایک وہ نمکو والے سے ذکر کیا کہ یار آپ کی نمکو بڑی اچھی ہے, آپ اس طرح بحریہ میں آئیں. تو اس نے مجھے اس بات پر جواب دیا, یار بحریہ کون آئے, اتنے ایکسپینس کون کرے, کیسے کرے. تو آپ چھوٹے سے چھوٹا لائک ایک گولا گنڈا والا لے لیں, اور بڑے سے بڑا بزنس جو کراچی میں کر رہا ہے, کوئی بھی کپڑے والا ہے, نمکو والا ہے, بن کباب والا ہے, یا بڑے سے بڑا ریسٹورنٹ ہے, اس کو آپ کا کیا میسیج ہے کہ اگر وہ بحریہ میں آ کے بزنس کرتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا میسیج پلیز. سر دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں, بحریہ ٹاؤن کے اندر جتنے بھی لوگ آج تک آئے ہیں, جتنے بھی برانڈز آئے ہیں, جیسے سب وے, کباب چیز, آپ دیکھ لیں برگر لیب, آپ دیکھ لیں ڈنکن ڈونلڈس, آپ دیکھ لیں آگا جوس, آپ دیکھ لیں بینکس, آپ دیکھیں جو بھی چیزیں, جو بھی برانڈ, جو بھی فوڈ چین, جو بھی بینک, مطلب جو بھی یہاں پر آئے ہیں وہ یہاں پر رہ گئے اور وہ یہاں خوش ہیں. وہ اس لیے خوش ہیں کیونکہ الحمدللہ یہاں کی جو عوام ہے وہ ایک الگ عوام ہے, مین شہر کی عوام ایک الگ عوام ہے. یہاں کی عوام کی بھی ہر روز کی, ہر چیز کی, اس کو ہر ڈیلی یوز کو انسان کو ضرورت ہوتی ہے جو آدمی لیونگ کر رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیں جو برانڈ آ گئے ہیں وہ یہاں خوش ہیں, جو اور آئیں گے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, وہ آئیں. اور بحریہ ٹاؤن کے اندر مارکیٹس ہوں گی. آج نومبر 29 میں بیٹھے ہیں آج ہم,
آپ دیکھیں گے اگلے سال، اگلے 2 سال، اگلے 3 سال میں یہاں پر سارے برانڈز ہوں گے، اور جو برانڈ آ رہے ہیں وہ واپس نہیں جا رہے ہیں. یہاں پر ایسی جگہیں ہیں جیسے تھیم پارک ہو گئے، یہاں سارے برانڈز ہیں، سارے کور ہو گئے. اب یہاں ایک فوڈ اسٹریٹ کھل رہی ہے، یہاں پر بھی لوگ بکنگ ڈال رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، دیکھیں جو آدمی گھبرا رہا ہے یا تو وہ اس کو کام کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، یا تو وہ بحریہ کو اتنا جانتا نہیں ہوگا. جو آدمی بحریہ کو جانتا ہے اور اس کا برانڈ ہے، وہ یہاں پر دکانیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ویٹ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور کچھ لوگ بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ ان فیوچر بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل وہ اپنے کام کی، اپنی انڈسٹری کے حساب سے، اپنی سیٹنگ کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بس یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو لوگ آج تک بحریہ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر پائے، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں. وہ آئیں، آپ سے سمجھیں، ہم سے سمجھیں، ہم اور ہمارے ریئل اسٹیٹ والے بھائیوں سے سمجھیں، اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں. دیکھیں باتیں سننے سے اور باتیں کرنے سے اگر چیزیں ہوں نا، دیکھیں تو کام ہی نہ چلے، تو کوئی چیز نہ چلے. آپ جب تک پریکٹیکلی آپ آگے دیکھیں، میں آپ یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں سینگ از بلیونگ. جب تک آپ ایک چیز دیکھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا، اور جب آپ دیکھ لیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. پھر میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ بولیں گے یار شہر میں بھی ایک ہو، ایک ہمارا بحریہ ٹاؤن سبب کے اندر بھی ایک ہمارا اسٹور ہو یا ایک ہمارا کام ہو جس میں کام چلتا رہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا رہوں، دیکھیں ویکینڈس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو ویکینڈس کے اندر یہاں بہت رش ہوتا ہے، بہت فیملیز آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر تھیم پارک ہے. پورے پاکستان میں تھیم پارک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تھیم پارک کمرشل ہے، لوگ یہاں آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. پھر ڈانزو کمرشل کی بات کرتے ہیں. ہم گارڈن کے اندر جا رہے ہیں، وہ بھی ابھی وہ بھی بند ہو گیا زو. یہاں پر ڈانزو کمرشل ہے، لوگ آتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں، بچوں کو لے کے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں، اپنا ٹائم اچھی طرح اسپینڈ کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بحریہ ٹاؤن موسٹلی ویکینڈ ہومس کے لیے بھی ہے. ان کے لیے جو مین شہر سے سبب آتے ہیں ویکینڈ، جیسے فرائیڈے آ گئے، سیٹرڈے آ گئے، 1 دن گزارا، 2 دن گزارے، تو ان کے لیے بھی ہے. تو مطلب ہر آدمی کے لیے یہ چل رہا ہے. اور ہر آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو اس جگہ کو سمجھ جاتا ہے اور جو جگہ یہاں پر آ جاتا ہے، پھر اس کا دماغ بالکل چینج ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں انہوں نے ہمیں بہت ہی مارکیٹ کے بارے میں نالج دی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک اچھے میسج دیے ہیں جو بحریہ میں انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں، یا جو بحریہ میں آ کے کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے گھبرا رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم جو صورتحال ہے، یہی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. اور اسی ٹائم پہ اگر جو کوئی بندہ، جو انویسٹر اس وقت مارکیٹ میں ان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا.